حضرت امام مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بعد اگر کسی کو قطبیت کبریٰ ملی ہے تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو آپ کی جو تصانیف ہیں ظاہر ہے وہ علم کا، عمل کا اور تاثیر کا عجیب و غریب مجموعہ ہے، آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ فتوح الغیب جو آپ کی تصنیف ہے بطور خاص، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ نظامی صاحب، اگر میں یہ کہوں نا کہ حضور غوث پاک کی ذات تو قطبیت کبریٰ پر فائز ہے جی، اور آپ کی تصانیف کتب تصوف میں کتب کا درجہ رکھتی ہے، کمال ہے، تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ بے شک۔ اچھا، ابھی قبلہ جامی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو صوفیاء نے سب سے پہلے خود ہی اپنی یہ وہ تنقید اور تنقیح کے مرحلے سے گزارا، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح محدثین کے ہاں جرح و تعدیل کا اصول ہے، بالکل ایسے ہی صوفیاء کے ہاں بھی ہے۔ انہوں نے تو بلکہ ان کی کسوٹی کچھ لحاظ سے ان سے بھی سخت ہے، کیونکہ یہ تو وہ تو روایت ہے، یہ ذاتی مجاہدات کی بات ہے، مکاشفات کی یہ بات، روح کا مسئلہ ہے، روح کا مسئلہ ہے، نفسیات کی بات ہے۔ ایسے ہی۔ اچھا، قرآن کریم میں آپ دیکھیے، میں 2 آیات پیش کروں گا۔ ایک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، پوچھو رحمان کے بارے میں کسی واقف حال سے، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا، پھر وہ جب وہ بتا دے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کمال ہے، تو اس کی اتباع کرو، پھر چون چرانی جو ہماری طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ خبیرہ بھی ہیں، جو توحید کی جو آپ نے شروعات کی ہیں، تعبیرات کی ہیں، میں کہتا ہوں اگر بندہ وہی پڑھ لے تو اس کو فلسفہ توحید سمجھ آ جائے۔ اہل ذکر بھی ہے، اہل ذکر بھی ہے، جن سے پوچھنے کا کہا گیا، پوچھا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے من اناب الیہ، کمال ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ الفتح الربانی جو آپ کی دوسری تصنیف ہے، اس میں آپ نے توبہ پر بڑا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ آپ کا 18 برس کی عمر میں اس دور کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو توبہ کروا دینا، یہ من اناب الیہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو فتوح الغیب ہے جی، وہ آپ کے وہ قلبی واردات جو غیب کی طرف سے آپ پر کہہ لیجئے کہ مفاہیم وارد ہوتے تھے، سبحان اللہ جس کو چاہے جو عطا کر دے۔ بے شک۔ دیکھیے قبلہ نظامی صاحب، ہمارا یہ تو ایمان ہے کہ اللہ کریم درخت پر تجلی فرمائے تو درخت کہہ اٹھتا ہے کہ میں ہی اللہ جہانوں کا پالنے والا ہوں، انی انا اللہ رب العالمین، اس پر تو ایمان ہے۔ یا محدثین نے اور مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے کہ اللہ نے درخت پر تجلی کی، جو تجلی کی اس سے وہ ایبزارب کی اور وہی ڈیلیور کیا جو اللہ نے چاہا ہے۔ کیا بات ہے! تو درخت کے بارے میں تو یہ نظریہ ہے، تو کیا اللہ اپنے کسی محبوب ولی پر تجلی نہیں کر سکتا؟ کہ القاء نہیں کر سکتا؟ کرم کر سکتا ہے اللہ۔ اور فتوح الغیب میں جو روحانی امراض کا نسخہ کیمیا ہے، تزکیہ نفس، مجاہدہ نفس، ضبط نفس، یہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، یہ تینوں چیزیں ہمیں مجاہدہ نفس، تزکیہ نفس اور محاسبہ نفس انتہائی ریلیونٹ ہے، یہ ان دنوں ریلیونٹ ہے۔ اور آپ نے جو فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 78 میں 78 میں جو سالکین راہ حقیقت کو 10 اصول عطا کیے، اچھا وہ سنیے گا، اور فرماتے ہیں اس اصول پر عمل کرو گے تو یہ فیض ملے گا۔ ایسے لگتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی ان اصولوں پر عمل کر کے وہ فیض پا کر آگے ہمیں انفارم کر رہے ہیں، محسوس ایسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نظامی صاحب دیکھیے، اسپریچول ایکسپیرینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 کہ حتی الامکان اللہ کی قسم کھانے سے مجتنب رہو، اور ترک حلف سے انوار الہی کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں قصدن یا مذاقن جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، اس سے اللہ شرح صدر عطا فرما دے گا۔ کیا بات ہے! کتنے ایسے کام ہیں ہمیں ان شرح صدر نہیں ہوتا، فرماتے ہیں اس سے ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وعدہ خلافی سے بچو، اس سے سخاوت کا دروازہ کھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کمال ہے۔ کیا آپ تجرباتی روحانیات میں تجربات کی باتیں بتا رہے ہیں؟ یعنی حضور یہ تو کلید کامیابی ہے، کلید کرم کشا ہے، ہاں، اور کلید کیمیا ہے، اور نمبر 4 پر فرماتے ہیں دیکھیے کیا آج ایک سوشل ویلفیئر جو انسانوں کے مابین روابط ہوتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں مخلوق میں کسی کو لعنت کرنے یا اذیت دینے سے بچے، اس سے انجام خیر ہوگا اور بندہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، چاہے کسی نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو،
اس سے درجات بلند ہوں گے۔ کمال ہے حضور، کیا دیکھیے، سبق غور ہے، کیجئے کیا سبق۔ اور نمبر 6 پر فرماتے ہیں کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ نہ لگائے۔ کمال ہو گئی، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا اور رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ مجھے کہنے دیجئے گا قبلہ نظامی صاحب، جو اس کا مطلب لگائے گا اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا اور اس پر رحمت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ بس یہ بڑا مشکل مسئلہ حضرت نے یہ میں نے جو عرض کرنا تھا نا۔ اور نمبر 7 پر فرماتے ہیں اپنے ظاہر و باطن میں گناہوں کی طرف میلان سے بچا رہے، اس سے قلب و اعضاء میں اعمال کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور نمبر 8 پر کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں پر بوجھ یا مشکل ڈالنے سے بچے، اللہ اس سے اس کو یقین باللہ کی منزل حاصل ہو جائے گی۔ اور نمبر 9 پر فرماتے ہیں حرص و طمع کا خاتمہ کرے۔ صوفی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ جناب کدھر چل پڑے، فرماتے ہیں حرص و طمع کا خاتمہ ہوگا، اس سے زہد، توکل اور تقوی کی دولت حاصل ہوگی۔ اور نمبر 10 پر کیا فرماتے ہیں؟ تواضع اختیار کرے۔ عاجزی کی جو ابھی بات ہو رہی تھی، اس سے کیا ہوگا؟ بندہ صالحین کے مقامات حاصل کر لے گا۔ کتنے اچھے 10 اصول ہیں۔ یہ 10 اصول ہیں جو فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 78 میں سبحان اللہ سالکین رائے حق کے لیے، ویسے سالک تو بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، یہ عام مومنین بھی اس کو پریکٹس کریں اور پھر دیکھیے ان کی برکات۔ اور قبلہ نظامی صاحب، یہ قرآن و سنت کی باتیں بالکل، جس کو حضور غوث اعظم نے اپنے اوپر لاگو کیا، امپلیمنٹ کیا، اور جو ثمرات فروٹس حاصل ہوئے دنیا کو بتا گئے۔ صوفی تو یہ ہوتا ہے، ہم تو ایسے صوفی کو جانتے ہیں جو غوث اعظم بھی ہے اور صوفی اعظم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔